رشیدی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا موقع ہے، تمام مسلمانوں کو قربانی کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس میں چند باتیں جو اہم ہیں، ہم لوگ جو ہے کم علمی کی بنیاد پر ان باتوں سے غافل ہیں، اور نہیں سیکھنے کی وجہ سے جو ہے اکثر ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ تو وہ چند باتیں جو ہیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ قربانی کن پر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں ہم جو ہے آسانی کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں قربانی واجب ہونے کے لیے 5 باتیں ہیں جو اگر پائی جاتی ہوں تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات ہے مسلمان ہونا، دوسری بات ہے بالغ ہونا۔ مسلمان ہونا یعنی نان مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، اور دوسرا بالغ ہونا یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات ہے عاقل ہونا، یعنی مجنون یا مجذوب وغیرہ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور پانچویں بات ہے کہ مالک نصاب ہونا، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ 5 باتیں جن کے اندر پائی جائیں گی ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب جو ہے یہاں پر ایک اہم بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ مالک نصاب کون ہے، کتنی رقم یا کتنے پیسے یا دیگر چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب بن جائے گا۔ شریعت میں بتایا گیا کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی رقم اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو تو وہ مالک نصاب ہے، اور اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایام نحر یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12 ذی الحجہ تک اگر ان 3 دنوں میں ان کے پاس یہ رقم رہتی ہے، اور 7.5 تولہ سونا یا پھر 52 تولہ چاندی کی رقم فی الحال کتنی ہے، تو اس کی جو تحقیق کی گئی ہے تو بعض جگہوں پہ 33,000 روپیہ ہے، بعض جگہوں پہ جو ہے 43,000، اور بعض جگہوں پر جو ہے 50,000، یعنی عمومی طور پر جن کے پاس 40 سے 50,000 روپے ہیں ان پر قربانی واجب ہوگی حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ اچھا، حاجت اصلیہ کیا ہے؟ جیسے رہنے کے لیے گھر، اور جس چیز پر وہ تجارت کرتا ہو، چاہے وہ گاڑی ہو یا دیگر چیزیں، یہ حاجت اصلیہ میں ہیں۔ اور اسی طرح گھر کے برتن وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے حاجت اصلیہ میں ہیں۔ حاجت فرعیہ میں جیسے زیورات ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے ہے ایک گھر سے اچھی طرح گزارا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا گھر ان کے پاس ہے، زائد 2 3 4، چاہے وہ کرائے پہ دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو، اس کی آمدنی ہو یا نہ ہو، وہ بھی اس مسئلے میں قربانی کے نصاب تک پہنچنے کے لیے اس گھر کی رقم بھی جوڑی جائے گی۔ اگر ان چیزوں کو ملا کر کے 40,000 روپے تک پہنچ رہی ہے تو مسائل جدیدہ کے تحت جو ہے ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور قربانی واجب بعض گھروں میں جو ہے یہ غلط فہمی ہے، کم علمی کی بنیاد پر ہم سیکھتے بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے غلط فہمیاں ہمارے اندر رہتی ہیں کہ بعض گھروں میں چلا آ رہا ہے ایک ماحول کہ اس بار والد صاحب کے نام سے قربانی ہوئی تو اگلی بار جو ہے والدہ کے نام سے، اس کے بعد بچے کے نام سے، بہو کے نام سے، اس طریقے سے ایک ماحول چلا آتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو مالک نصاب ہے، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اب گھر میں اگر 5 افراد ہیں، پانچوں عاقل و بالغ ہیں، اور پانچوں کے پاس جیسے بیوی شوہر 2 ہوئے اور 3 بچے ہیں مثلا، اور تینوں عاقل و بالغ ہیں، اور تینوں کے پاس اتنی رقم ہے، یعنی 40 سے 50,000 روپے حاجت اصلیہ کے علاوہ، اور ماں باپ کے پاس بھی ہے، تو پھر ان دونوں پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی اور بچوں پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ گھر میں جیسے بڑے افراد ہیں، جیسے بیوی شوہر ہیں، تو بیوی کے پاس اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ 40 سے 50,000 روپے کی رقم ہے تو بیوی پر قربانی واجب، شوہر کے پاس اتنی رقم ہے تو شوہر پر قربانی واجب، بچے کے پاس اتنی رقم ہے تو بچے پر قربانی واجب۔ بچے سے مراد وہ ہے کہ جو عاقل اور بالغ ہوں، اس سے پہلے میں نے جو عرض کر دیا 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے بعض دفعہ ایک گھر میں جو ہے 5 5 6 6 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن
ان گھروں میں ایک قربانی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی ہو چکی ہے، ہمارا وجوب ساقط ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اگر قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ بعض مسائل یہ آتے ہیں کہ لوگ قربانی کرتے وقت جیسے ایک حصہ ہے بڑے جانور میں حصہ لگاتے ہیں، یا پھر چھوٹا جانور ہے تو اس میں قربانی کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں، تو اس پر کیا ان کا وجوب ساقط ہو جائے گا؟ تو اس وقت جو ہے کئی فتاوے کے تحت یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربانی کرتا ہے تو چونکہ گوشت کا مالک یہ خود کرنے والا ہے تو ان کی قربانی ہو جائے گی، یعنی وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر مرحومین کے نام سے قربانی کر رہا ہے، یعنی والدین کے نام سے، والد محترم کا انتقال ہو گیا یا والدہ محترمہ کا، اب کوئی بچہ اگر ہے ایسا لڑکا وفادار ہے، چاہتا ہے کہ اپنے ابو کے نام پہ ہم قربانی کریں، تو ایک ہی جانور ہے اور ایک ہی حصہ ہے، یعنی چھوٹا جانور ہے، تو اس پہ قربانی کر رہا ہے تو اپنے نام کی جگہ اپنے والد صاحب کا نام پیش کر رہا ہے، یعنی اپنے والد صاحب کے نام پر قربانی کر رہا ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ گوشت وغیرہ کا یہ خود ہی مالک ہے۔ جیسا کہ سوال نمبر 381 مالک نصاب نے اپنی قربانی کسی میت کے نام سے کر دی تو کیا حکم ہے؟ فتویٰ مفتی محمد وسیم اکرم رضوی، مصباحی، جامعۃ المدینہ نیپال۔ تصدیق و تائید مفتی محمد نظام الدین رضوی، جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے سے متعلق کہ ایک ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہونے کے سارے شرائط پائے جاتے ہیں، لیکن قربانی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے تو کسی سال غوث پاک کے نام سے کرتا ہے، اپنے نام کی نہیں کرتا، اس شخص کا ایسا کرنا کہاں تک درست ہے؟ کیا اس کے ذمے کا وجوب اس طرح سے قربانی کرنے سے ساقط ہو جائے گا یا مذکورہ شخص گنہگار ہوگا؟ السائل ساجد خان، بھوانی، پٹنہ، اڑیشہ، ہند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، پھر بھی اگر وہ فوت شدہ بزرگوں کی طرف سے اپنے ہی مال سے قربانی کرتا ہے تو بھی اس کی قربانی درست ہے، اس کے ذریعے بھی اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اصل جانور اور گوشت کا یہی مالک ہے۔ یہ ان بزرگوں کو ایصال ثواب کہلائے گا۔ رد المحتار میں ہے، یہ عربی کے